الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عامیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں واجب الاحترام جناب محترم محمد زمان مجددی چراہی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم محمد زمان مجددی چراہی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، 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 تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا، سب سے بالا ہمارا نبی۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم محمد زمان مجددی چراہی صاحب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے فرمایا کہ تمہاری بلائی کے چاہنے والے
مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ آج کوئی دنیا کا حریص ہے، کوئی اپنی اولاد کا حریص ہے، کوئی مال و دولت کا حریص ہے، کوئی جائیداد کا حریص ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی حریص ہیں۔ جتنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے ہے، وہ جناب گرامی کسی اور چیز سے نہیں۔ فرمایا تمہاری بلائی کے چاہنے والے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ نے فرمایا رؤوف الرحیم، اپنے بارے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اپنے بارے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اپنے محبوب کے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا میں بھی عالمین کے لیے ہوں، میرا محبوب بھی عالمین کے لیے ہے۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت حضرت شیخ محقق عبدالحق مدثر دلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا اللہ بھی اول ہے، اس کا محبوب بھی اول ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ بنانے میں اول ہے، یہ بننے میں اول ہے، وہ عطا کرنے میں اول ہے، یہ تقسیم کرنے میں اول ہے، وہ پڑھانے میں اول ہے، یہ پڑھنے میں اول ہے، وہ خدائی میں اول ہے، یہ مصطفائی میں اول ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ یہ آیہ مبارکہ کے لاسٹ حصے کی میں نے الحمدللہ مختصر سی تشریح کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب جو ہمارا سلسلہ وار موضوع چل رہا ہے اسی کو لے کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی اور بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی۔ جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں جناب عبداللہ کے گھر تشریف لے آئیں۔ اب جناب آمینہ ناز کرتی ہیں کہ مجھے عبداللہ جیسا خامد مل گیا، جناب عبداللہ ناز کرتے ہیں کہ مجھے آمینہ جیسی عفت معاب شرم و حیا کی پیکر خاتون مل گئی۔ دن بھی خوشیوں کے گزر رہے ہیں، راتیں بھی خوشیوں کی گزر رہی ہیں، اور جناب آمینہ یہ فخر کرتی ہیں کہ میں سرداروں کے گھر سے آئی ہوں، آگے بھی سرداروں کا گھر ہے، کہ جن کی گلی سے بھی لوگ نگاہیں جھکا کے گزرتے ہیں، سردار مکہ کی گلی ہے یہ۔ آج کوئی کسی درگاہ کا سجادہ نشین ہے، کوئی کسی آستانے کا سجادہ نشین ہے، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان یہ بیت اللہ کے سجادہ نشین تھے، یعنی متولی کعبہ تھے آپ۔ بی بی آمینہ ناز کرتی ہے کہ میں جناب عبداللہ کے گھر آ گئی ہوں۔ اور جب ان دونوں ہستیوں کی شادی مبارک ہوئی تو مکہ شریف کی 200 عورتیں حسد اور رشک کی وجہ سے مر گئی تھی، جو یہ چاہتی تھی کہ جناب نبی آخر الزماں کا نور ہمارے حصے میں آئے۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی 200 لڑکیوں نے ساری زندگی شادی نہ کروائی، جو یہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی جناب عبداللہ سے ہو۔ شادی کے چند روز بعد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے مکہ شریف کے جنگلات میں تشریف لے کر گئے۔ واپس جب آ رہے تھے تو ایک عورت سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کا نام تھا فاطمہ، ملک کے شام کے بادشاہ کی وہ بیٹی تھی۔ حسن و جمال اللہ نے بے بہا ان کو بھی دیا تھا، اور وہ تورات زبور انجیل کی عالمہ فاضلہ تھی، وہ آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی، وہ فاطمہ شامیہ۔ اس نے پہلی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ فلاں وقت میں جناب عبد المطلب سردار مکہ کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی پیشانی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہوگا، اور بڑی خوش نصیب عورت ہوگی کہ جو ان کے نکاح میں آئے گی اور نبی آخر الزمان کے نور کے امین بنے گی وہ۔ اور ان کی نشانی یہ لکھی تھی کہ جناب عبداللہ جن راہوں سے گزریں گے وہ راہیں، اس راہ میں آنے والے پتھر، درخت، شجر و حجر سارے ان کو سلامیاں پیش کریں گے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فاطمہ شامیہ نے سوچا کیوں نہ قسمت آزمائی جائے،
کہ میں چلی جاتی ہوں مکہ شریف، قسمت عظماتی ہو سکتا ہے شاید وہ نور مبارک میرے نصیب میں آ جائے، اس کے امین و وارث میں بن جاؤں۔ اس فاطمہ نے جو ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اپنے والد گرامی سے اجازت لی، کچھ خادم نوکر چاکر ساتھ لیے، کچھ مال و دولت ساتھ لیا، مکہ مکرمہ آ کے اس جگہ پہ اس نے ڈیرے لگا لیے، جھونپڑی بنا کے بیٹھ گئی کہ جس راستے سے مکہ کے لوگ آتے جاتے تھے کہ کبھی تو عبداللہ مجھ سے میری ملاقات ہو جائے گی، کبھی تو ان کے میں جمال جہاں آرا سے مستفید ہو جاؤں گی۔ جناب عبداللہ شکار کر کے جب واپس آ رہے تھے تو فاطمہ شامیہ نے اپنی جھونپڑی سے دیکھا کہ جناب عبداللہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں اور شجر و حجر جھک جھک کر ان کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ فاطمہ شامیہ نے سوچا کہ یہی لگتے ہیں وہ ہستی کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بنیں گے۔ جیسے آپ قریب سے گزرے، اس فاطمہ نے کہا حضور ایک میں عرض کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ برائے مہربانی اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری جھونپڑی میں ذرا تشریف لے کر آئیں۔ جناب عبداللہ چلے گئے، اس نے بڑے ادب و احترام سے بٹھایا، خاطر تواضع کی، خدمت کی، اور جناب عبداللہ نے پوچھا بی بی آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بات کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے لیکن بات غلط بھی نہیں اس لیے میں کہے دیتی ہوں۔ آپ فرمایا کہو۔ وہ کہنے لگی جناب میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے ہی میں آپ کے اخلاق آپ کے اخلاص آپ کی مہمان نوازی سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اور لیکن یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے، مجھے آپ اجازت دیں میں جا کے اپنے والد گرامی سے مشورہ کروں پھر میں آ کے آپ کو جواب دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ تشریف لے جائیں، اپنے والد گرامی سے پوچھیں، میں آپ کا انتظار یہی کروں گی۔ جب آپ گھر تشریف لے کے گئے، رب کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ اسی رات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جناب عبداللہ کی پیشانی مبارک سے نکل کر جناب بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گیا۔ اب صبح ہوئی تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کو ساری بات بتائی، اجازت چاہی تو جناب عبد المطلب سردار مکہ نے فرمایا عبداللہ اگر تمہاری رضا ہے اس میں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تم کر لو۔ جناب عبداللہ گئے اس فاطمہ شامیہ کے پاس، جا کے اس کو کہنے لگے کہ مبارک ہو میرے والد گرامی نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن جب فاطمہ شامیہ نے جناب عبداللہ کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ نور کے جلوے نظر نہیں آئے، وہ نور کی تجلیات نظر نہیں آئیں۔ وہ کہنے لگی کہ جناب عبداللہ کہ آپ کی پہلے بھی کوئی بیوی ہے؟ آپ فرمانے لگے ہاں چند دن پہلے میری شادی وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمینہ سے ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگی پھر آپ کی پہلی بیوی مبارک ہو، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ فرمایا اتنی جلدی کیسے انقلاب آ گیا؟ کل اتنا اصرار، آج بالکل انکار، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی جناب میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، میں ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں تورات زبور انجیل کی حافظہ اور عالمہ فاضلہ ہوں۔ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عبداللہ کی پیشانی میں ہوگا، بڑی خوش نصیب عورت ہوگی جو سنب نور کی امین بن جائے گی۔ جناب عبداللہ وہ نور آپ میں مجھے جو میں دیکھتی تھی نا آپ کی پیشانی میں نور، اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اب آپ کی پہلی بیوی مبارک ہو۔ جناب گرامی اللہ نے جس میں چاہا اس نور کو رکھ دیا۔ وہ روتی ہوئی آپ کو دعائیں دیتی ہوئی مکہ شریف چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ گویا اس کے الفاظ تھے کہ اس نے کہا کہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری یہ پیشانی، جناب عبداللہ سے کہا کہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی میں دیوانی، مگر رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ جناب آپ کو آپ کی بیوی آمینہ مبارک ہو۔ وہ روتی ہوئی مکہ شریف چھوڑ کے دعائیں دیتی ہوئے وہ چلی گئی۔ اب ابھی شادی کو 3 مہینے گزرے تھے کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے کے جانے لگے تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو سیدہ آمینہ بڑا روئی۔ آپ نے فرمایا آمینہ رونے والی بات نہیں، 1 مہینہ جاتے لگے گا، 1 مہینہ آتے ہوئے، 1 مہینہ وہاں قیام کرنا ہے، 3 مہینے کی تو بات ہے، میں آ جاؤں گا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ واپسی پہ مدینہ المنورہ بیمار ہوئے، بخار چڑھ گیا،
तबीयत संभल ना सकी, आपने अपना सामान दे के काफिले वालों को कहा कि ले जाओ, अगर मैं ठीक हो गया तो ठीक आ जाऊंगा, वरना फिर जो मेरे अल्लाह को मंजूर। काफिले वाले सामान लेके चले गए। आप मदीना मुनव्वरा में बीमार थे जनाब अब्दुल्ला, बुखार में मुब्तला थे। अब जाके जब काफिला पहुंचा मक्कातुल मुकर्रिमा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जनाब अब्दुल्ला को ना देखा तो काफिले वाले से पूछा मेरा अब्दुल्ला किधर है? उन्होंने अर्ज की हुजूर वो बीमार है मदीनातुल मुनव्वरा में। आपने अपने बेटे हारिस को भेजा कि हारिस जल्दी चला जा, जाके अपने भाई की तीमारदारी करके उसको साथ लेके आ। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब जनाब हारिस मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उस वक्त जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। आप अपनी कब्र अनवर में तशरीफ ले जा चुके थे। जनाब हारिस रोते हुए वापस मक्कातुल मुकर्रिमा आ गए। आके जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने वालिद गिरामी को बताया। उनकी फिर जो कैफियत उस वक्त हुई वो ज़बान उसको बयान नहीं कर सकती। वो रोते रोते घर आए और आके सैयदा आमीना के सर पे अपना दस्ते शफकत रखा, रख के फरमाया आमीना जिसकी तुम इंतजार कर रही थी वो अब्दुल्ला अब नहीं आएगा, अब अब्दुल्ला नहीं आने वाला, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब सैयदा आमीना को आपने ये फरमाया तो सैयदा आमीना की चीखें निकल गई, आप बेहोश हो गई, पांव तले से जमीन निकल गई। हाय अब्दुल्ला, मैंने अभी आपको मैंने जी भर के देखा भी नहीं था, अब मैं क्या करूंगी। अब दिन के वक्त भी रोती हैं, रात को भी रोती हैं। एक दिन सरदार मक्का ने रोते देखा, आप बर्दाश्त ना कर सके, बैतुल्लाह शरीफ चले गए, गिलाफे काबा को पकड़कर दुआ की, या अल्लाह मैं तो बूढ़ा हूं, मैं सब्र कर लूंगा, आमीना मुझसे रोती देखी नहीं जाती, या अल्लाह करीम तो मेरी आमीना को एक ऐसा बेटा दे दे उसकी आंखें भी ठंडी हो जाएं, मेरे दिल को भी करार आ जाए। तो गैब से आवाज आई, ए सरदार मक्का तुम दो जहान दो दिलों की ठंडक मांगते हो, तुम दो दिलों का सुकून मांगते हो, हम आमीना को ऐसा बेटा देंगे जो दो जहानों के लिए रहमत बन के आ जाएगा, जो दो जहानों के लिए रहमत बनकर आ जाएगा। जनाब गिरामी सैयदा तय्यबा ताहिरा बीबी आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद आपकी जो कैफियत रही, लेकिन अल्लाह करीम ने जल्दी आपको सुकून इत्मीनान अता फरमा दिया। अंबिया किराम आते रहे, बशारतें देते रहे। इंशाल्लाह जो उसके बाद क्या वाक़ियात रूनुमा हुए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बयान किया जाएगा। जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाले बाकमाल को 1450 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया कि 1978 के अंदर जब मस्जिद नबवी की तोसी करनी थी उस सऊदी हुकूमत ने, तो उस तोसी के अंदर जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर 6 सहाबा किराम की कब्रें आ रही थी, उनके मज़ारात पुरनवार उसकी तोसी के अंदर आ रहे थे। अब उन्होंने इन सब असहाब की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी और दीगर 6 असहाबे रसूल की कब्रें खोद कर इनको मुंतकिल करना था जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर। 1978 का यह वाकया है, 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। लिखने वालों ने लिखा, नवाए वक्त अखबार ने लिखा, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला की कब्र मुबारक खोदी गई तो पूरा मदीना शहर खुशबुओं से मुअत्तर व मंबर हो गया, खुशबुओं के हुल्ले हर तरफ से आने लग गए और उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था, चेहरा भी बिल्कुल सही सलामत, जिस्म भी बिल्कुल सही सलामत था। दुनिया ने ये नजारा किया और 6 सहाबा किराम जिनकी कब्रें खोदी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी अजसाद मुक़द्दिसा बिल्कुल सही सलामत निकले, उनके कफन भी मैले नहीं हुए थे, क्योंकि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और मर गए उन्हां दे जेड़े कहन मर गए, साडे हर एक ताजदार जिंदा, साडे नबी जिंदा, साडे वली जिंदा, साडे सब असहाब कबार जिंदा, हिंदुल वली जिंदा, गौसे जली जिंदा, नाले चूरा शरीफ वाली सरकार जिंदा, इट इट जामिया रिजविया दी आख दिए है सरदार जिंदा, है सरदार जिंदा। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके अल्लाह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में रह के हमें अपनी बकिया जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह उसके बाद जो वाक़ियात हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी वालिदा माजिदा के बतन अतहर में तशरीफ लेके आए तो जो अजायबात का ज़हूर हुआ सय्यदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक से, इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में बयान किए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।